یہ مہینہ ربیع الاول کا اسلامی مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی وفات کی نسبت کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام عربی تھے اور عرب کے لغوی معنی صحرا بے آب ہو گیا ہے۔ عرب ایک ایسی جگہ ہے جو تمام قدیم معلوم جزیروں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب جو اصل میں بحر ہند کا ہی حصہ ہے، پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ یہ محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہم جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں دشمن کا پہنچ کر اپنا تسلط قائم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور بھی بے شمار اس جگہ کی اہمیتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ مورخین نے عرب میں رہنے والی اقوام کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ جسے عرب عاربہ کہتے ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ۔ قوم عاد اور قوم ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، اور ان کے بعد بھی ایسی اقوام آئی ہیں جن کے متعلق اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے ان قوموں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ ان میں قوم عاد، قوم ثمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ ہیں جن کے متعلق بنیادی معلومات بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ عرب عاربہ ہے، یہ یعرب بن یشجب قحطانی اس کی اولاد تھی۔ ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ عرب مستعربہ ہے۔ یہ عرب مستعربہ اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عرب عاربہ جو قدیم اقوام ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، ان کا مسکن یمن تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی امام الناس
جد الانبیاء خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اصل تو عراق کے ایک شہر عور کے رہنے والے تھے۔ بعد ازاں وہاں سے ہجرت کی، یہ شہر دریائے فرات کے کنارے پر تھا، وہاں سے ہجرت کی اور فلسطین چلے گئے۔ فلسطین کو ہی اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ وہاں سے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اندرون اور بیرون ملک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے رہے۔ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت ہے، ان ابراہیم کان امت۔ ایک مرتبہ مصر گئے، گزر رہے تھے تو وقت کے فرعون کو ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے متعلق پتہ چلا۔ واقعہ معروف ہے، اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ جو ہوا اس کے ساتھ وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بعد ازاں مصر کے اس وقت کے بادشاہ نے، فرعون نے، اپنی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، سیدہ سارہ اور ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیدہ سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاجرہ کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹا اسماعیل عطا کر دیا۔ گھر میں کچھ ایسا ماحول بن گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو فلسطین سے دور مکے میں بیت اللہ کے پاس چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں بھی کر رہے تھے۔ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ بڑے بڑے سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے کوئی شہر نہیں تھا وہاں پر، ایک چھوٹا سا ٹیلا ابری ہوئی زمین تھی یا ایک درخت تھا بس۔ اس درخت کے پاس ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے۔ کوئی بیت اللہ کے نشانات بھی نہیں تھے وہاں پر، بالکل ایک ٹیلا اور ایک درخت تھا بس۔ تھوڑا سا پانی ایک مشکیزے میں اور تھوڑی سی کھجوریں دے کر چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ مراد وہ جگہ تھی جہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اللہ پر توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں کہ اس جگہ پر صرف دو انسان ہیں، ایک بیوی اور ایک بیٹا بس۔
لیکن بھروسہ اللہ پر اتنا ہے کہ اللہ میرے بیٹے اور میری بیوی کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جگہ ایک شہر بن جائے گا، وہ جگہ جہاں سیلاب آیا کرتے تھے، دور دور تک کوئی آبادی کے نشان تک نہیں ہے، کوئی اس درخت کے علاوہ دور دور تک کوئی پودا نہیں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والی جگہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو پتھروں کی عبادت سے محفوظ فرما لے۔ یہ جو معبودان باطلہ ہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ ان کی عبادت سے ہمیں محفوظ رکھنا، صرف اپنے سامنے جھکانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کبھی اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس طرح آخرت کی بھی فکر کیا کریں۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی موت کے بعد والی زندگی کی بھی تیاری کیا کریں، اور ساتھ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ اگرچہ بیت اللہ کے نشانات وہاں پر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق پتہ تھا کہ یہ حرمت والی جگہ اور حرمت والا گھر ہے یہاں پر اللہ کا، اسی لیے تو دعا کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کو جہاں دور تک کوئی نام و نشان نہیں کسی جان کا، اور تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھیں، دنیا کی فکر نہیں، سب سے پہلے آخرت کی فکر ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی نماز کی کتنی فکر کی ہے۔ لوگوں کی نمازوں کی بڑی فکر ہے ہمیں، وہ فلاں جی سنتے نہیں پڑھتا، فلاں جی ایسے ہے، اپنی ساری اولاد ہماری نماز نہیں پڑھتی، لوگوں کی سنتوں کی فکر ہمیں پڑ جاتی ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ کچھ لوگوں کا منہ ادھر موڑ دے، ان کو ادھر لے آ، ادھر بسا دے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ کے نبی کچھ لوگوں کی دعا نہ کرتے تو پھر عیسائی، یہودی، مشرک سارے کے سارے مکے جاتے، کیونکہ عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ہیں، اور مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دیا۔ آج بھی ہر ایمان والا، اس کے دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی اور بیٹے کو ملنے آیا کرتے تھے،
اور یہ کل کتنی مرتبہ آئے یہ تو تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، لیکن 4 مرتبہ کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4 مرتبہ ملنے آئے تھے کم از کم۔ پہلی مرتبہ جب خواب دیکھی تو آئے، آ کر اپنے بیٹے کو کہا، ابھی چھوٹی سی عمر ہے بیٹے کی، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آ کر بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا بتا تو کیا کہتا ہے؟ فجعل افئدۃ من الناس، جب بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، اس پر عمل کریں۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ابھی بچے تھے کہ بنو جرہم ثانی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اجازت کے ساتھ اس جگہ پر رہنے لگے۔ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن یہاں سے تجارت کی غرض سے گزرتے رہتے تھے۔ جب پانی ختم ہوا تو ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کا جو ہے وہ وہاں زمزم کا کنواں بنا دیا، زمزم کے کنویں کا انتظام کر دیا۔ جب بنو جرہم نے دیکھا یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اب یہاں میٹھا پانی ہے، تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اجازت سے وہاں رہنے لگے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنو جرہم کی ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے۔ بیٹے کی شادی کے بعد جب آئے، گھر کے دروازے پر دستخط دی تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹا بتاؤ کیسی صورتحال ہے، نظام زندگی کیسا چل رہا ہے؟ تو بہو نے، جو نبی کی بیوی تھی اور نبی کی بہو تھی، اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں شروع کر دی۔ بہت تنگ زندگی گزر رہی ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، یہ وہ اس طرح کے معاملات ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سسر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ تیرے گھر کی چوکٹ صحیح نہیں، اس کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بیوی کہنے لگی، اس طرح ایک بزرگ آئے تھے، وہ یہ بات کہہ کے گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا کہ بدبخت تو جانتی وہ بزرگ کون تھا، وہ میرا باپ اور تیرا سسر تھا، اور تیرے متعلق یہ کہہ کے گئے ہیں۔ اس کو طلاق دی اور قبیلے کے سردار مزاج کے بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب اس دوسری شادی کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے، تیسری مرتبہ۔ یہ جو ذکر ہے تیسری مرتبہ کا ذکر ہے۔ جب آئے تو اللہ کی قدرت، اسماعیل علیہ السلام سے پھر ملاقات نہ ہوئی۔ پوچھا بیٹا بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بہو نے، جو دوسری بہو تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بیٹا جب اسماعیل آئے گا تو اس کو کہنا اس چوکٹ کو اب نہ بدلے، یہ بڑی ہی اچھی چوکٹ ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے بتا دیا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے۔ اب اللہ کی قدرت، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سسر اور میرے خامد کے باپ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ وہ تو میرے والد تھے اور تیرے متعلق یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تو انتہائی اچھی عورت ہے، اب تجھے نہ میں چھوڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی مرتبہ جب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے تو اسماعیل علیہ السلام، یہ جو مورخین نے نقل کیے ہیں واقعات، 4 واقعات جو محفوظ کیے ہیں، ان میں سے چوتھا اور آخری ملاقات ہے۔ ممکن ہے اس سے بعد بھی ملاقات ہوئی ہو،
لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے تیر سیدھے کر رہے تھے، اور ایک لمبا عرصہ باپ بیٹے کی جدائی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، خوشی کا وہ جو موقع ہوتا ہے اور اس موقع پر جو عمل ہوتا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم التحیۃ والتسلیم نے کیا۔ اب یہ جو چوتھی مرتبہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی باپ بیٹے نے مل کر تعمیر کی۔ وہ جو گھر عند بیتک المحرم دعا میں کہا تھا جب بیٹے کو چھوڑ کر گئے تھے، اس حرمت والے گھر کی بنیادیں رکھی، اسے تعمیر کیا اور مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنی رحمت کے ساتھ 12 بیٹوں سے نوازا، اور یہ 12 کے 12 بیٹے مکے میں ہی رہے، مکے میں ہی ان کی اولادیں پھلی پھولی اور ایک قبیلے بڑے ہوئے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اسماعیل انہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اسلام میں نسب کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، سلسلہ نسب کو انتہائی فوقیت حاصل ہے، لیکن یاد رکھیں یہ فوقیت فخر اور برتری کے لیے نہیں ہے۔ نسب کے متعلق اسلام کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نسب کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، کیا زاویہ ہے اسلام کی تعلیمات کا؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سلسلہ نسب کو فخر اور برتری کے لیے نہیں ہے، لتعارفوا مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جا سکو بس۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ابتدا انسان کی مٹی کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ انسان کو پانی کے ساتھ پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا۔ وجہ یہ تھی، فائدہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ سلسلہ نسب پر ہم فخر کر سکیں، میں سید صاحب ہوں نہیں، میں چودھری صاحب ہوں نہیں، میں رانا صاحب فلاں صاحب ہوں نہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی سید، نہ کوئی فلانا ٹینڈا، بالکل ایک عورت اور ایک مرد، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس کے بعد پھر اللہ نے مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا، مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم پہچانے جا سکو، بس یہ مقصد ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، اللہ کے ہاں محترم وہ ہے جو دل کے تقوی میں زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایسے مرد کے ساتھ اپنا نسب جوڑا جس کا وہ بیٹا نہیں ہے، اپنے باپ کا انکار کرتے ہوئے، اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الانساب، سلسلہ نسب کی کم از کم اتنی پہچان ضرور رکھو جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو۔
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک آپس میں محبت کا باعث ہے، رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مراد لیا کرتے تھے یعنی قاطع رحم سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور ساتھ لکھا ہے یعنی قاطع رحم، اس کاٹنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو مراد لیا کرتے تھے، یعنی جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، معمولی سی بات ہوئی گھر میں بھائی کی یا کسی اور رشتے دار کے ساتھ تو کہہ دیا جا تیرا میرا جینا مرنا ختم، نہ تو میرے مرنے پر نہ میری خوشی پر آنا، نہ میں تیری خوشی غمی پر آؤں گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑھتے رہو نمازیں جتنی پڑھتی، تہجدیں بھی پڑھو، اشراقیں بھی پڑھو، صدقے زکات دیتے رہو، یہ فرمان ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ